بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان کے ایک شہرا آفاق تحقیقاتی صحافی ارشد شریف کو بالآخر اس موت نے وطن کی فضاؤں اور ہواؤں سے دور کینیا میں جا لیا جو ان کا تعاقب کرتی چلی آ رہی تھی۔ ارشد شریف کی موت کن حالات میں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے محرکات کیا ہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ اس پہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے، بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور بہت کچھ کہا جاتا رہے گا۔ لیکن بلا شبہ یہ ان پراسرار قتل کی کہانیوں کا حصہ بن جائے گی کہ جن میں کسی قاتل کا نقش قدم اپنی منزل اور اپنے اصل تک نہیں پہنچا۔ یوں اس قتل پر بھی پراسراریت کی اور مصلحت کی ایک دبیز تہ چڑھ جائے گی اور یوں یہ قتل جو ہے تاریخ کے اوراق میں اور تاریخ کے صفحات میں گم ہو کر رہ جائے گا۔ پاکستان ایک 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے اور ایٹمی طاقت ہے، بہت بڑے پوٹینشل کا حامل ہے۔ ایک طرف چین ہے، ایک طرف بھارت ہے، پھر افغانستان اور وسط ایشیائی کی ریاستوں کے بعد روس کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اپنے جو جغرافیائی جو اس کی لوکیشن ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 90 کی دہائی میں جب امریکہ پاکستان کو چھوڑ چھاڑ چکا تھا اور پاکستان بہت زور لگا رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر امریکہ کی نظروں میں آئے اور امریکہ کا محبوب نظر ٹھہرے اور افغانستان میں کوئی جوائنٹ وینچر کریں، وہ طالبان کے حوالے سے ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، یعنی یہ اس دور کی بات ہے۔ تو جنرل حمید گل سے ایک خصوصی انٹرویو میں میں نے پوچھا کہ جنرل صاحب، کیا پاکستان دوبارہ کبھی اہم ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کبھی غیر اہم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی جو جغرافیائی اس کی حیثیت ہے اور جو اس کا محل وقوع ہے وہ اسے غیر اہم ہونے ہی نہیں دے گا۔ بڑے تیقن کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر 9/11 ہو گیا اور 9/11 کے بعد ایک بار پھر امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پیش آئی اور جنرل پرویز مشرف ایک ٹیلی فون کال پر پھر ڈھہ گئے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مجھے جنرل گل کے یہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ پاکستان کبھی امریکہ کے لیے غیر اہم ہو ہی نہیں سکتا یا دنیا کے لیے غیر اہم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ چند برس بعد ہی پاکستان دوبارہ اہم ہو کر رہ گیا تھا۔ ایسے ملک پر اثر رسوخ قائم کرنا یا اس پہ اپنا اثر رسوخ کھونے کا تصور ایک ڈراؤنا اور خونی قسم کا خواب ہے، اور شاید یہی وہ خواب ہے کہ جو اس ملک کو استحکام سے دور رکھے ہوئے ہے۔ یہاں بہت سے اوقات میں جب حالات بدل جاتے ہیں تو ارشد شریف سروں پر کفن باندھ کر سامنے آتے ہیں، پھر حالات کی ہوائیں انہیں اڑا کر کہیں سے کہیں رکھ دیتی ہیں، کیونکہ کھیل اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی زمین زاد، کوئی عام آدمی اس کھیل کے اندر قدم رکھتا ہے، اس کھیل کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو پھر وہ اڑ کر رہ جاتا ہے، پھر وہ جادو نگری کا ایک ایسا مکین ہو کر رہ جاتا ہے کہ افسانوں، قصے اور کہانیوں میں ڈھل جاتا ہے۔ ارشد شریف کے اس قتل یا ان کی اس انداز سے موت کے موقع پر مجھے ایشیا ٹائمز ہانگ کانگ کے پاکستانی نمائندے اور معروف صحافی
سید سلیم شہزاد یاد آتے ہیں۔ یہ تقریباً وہ زمانہ تھا کہ جب گوادر کی بندرگاہ پر تعمیراتی کام ابتدائی مراحل میں تھا اور ایک زوردار مسلح تحریک بلوچستان میں چل رہی تھی جسے عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی، اور وہ وہاں ایک بدامنی شروع کیے ہوئے تھی، اور اس کے نتیجے میں گوادر جو ہے تقریباً ایک گھوسٹ ٹاؤن بن چکا تھا۔ ایشیا ٹائمز مسلسل گوادر پر نظر رکھے ہوئے تھا، گوادر کی صورتحال کا تجزیہ کر رہا تھا اور دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ اب گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہ پاکستان کا ہاٹ پوٹیٹو بن چکی ہے، یعنی گرم آلو بن چکی ہے۔ اس مسلح مزاحمت کے نتیجے میں پاکستان منہ جلنے کے خوف سے اس آلو کو پھینک چکا ہے۔ ایشیا ٹائمز نے ہی یہ منظر کشی کی تھی کہ آج وہاں گوادر میں تعمیراتی کام رک چکا ہے، کمپنیاں جو وہاں کنسٹرکشن کا کام کرتی تھیں، انفراسٹرکچر کا کام کرتی تھیں، وہ بھاگ چکی ہیں اپنی مشینیں چھوڑ کر، صرف جانیں بچا کر وہ وہاں سے نکل چکے ہیں، اور یہ جو خطہ ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہ جو شہر ہے، یہ گھوسٹ ٹاؤن کے الفاظ مجھے یاد ہے، چونکہ میں نے اس سٹوری پر بہت لکھا، اس کو ترجمہ اور تلخیص پھر میں نے اپنے مختلف کالمز میں وقتاً فوقتاً اس کو استعمال کیا، چونکہ یہاں کے ریڈر کے لیے اس کا پھر تجزیاتی انداز سے جائزہ لیا۔ یہ اور اس طرح کی جو رپورٹس آ رہی تھیں تو لگ رہا تھا کہ ایشیا ٹائمز جو ہے وہ اس بڑے کھیل میں ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ سلیم شہزاد رپورٹنگ کرتے تھے، لکھتے تھے، تجزیہ کرتے تھے، سو ایک روز وہ بھی اٹھا لیے گئے اور قتل ہو گئے۔ یوں صاف نظر آ رہا تھا کہ سلیم شہزاد اپنے پیشہ ورانہ فرائض ادا کرتے ہوئے اس عالمی کراس فائر کی زد میں آ گئے اور بالآخر وہ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس سے تھوڑا پرے جائیں تو محمد صلاح الدین ایک پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا نام تاریخ میں ملتا ہے۔ محمد صلاح الدین کے ساتھ میرا تعلق یہ تھا کہ میں نے صحافت کا آغاز انہی کے جریدے ہفتہ روزہ تکبیر سے کیا، اور اس وقت کیا جب تکبیر دنیا بھر کے اردو دان طبقے میں ایک بہت معتبر رسالے اور نیوز میگزین کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس کی مختلف کالمز اور تجزیے اور تحریریں دنیا بھر میں اردو پڑھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ مشفق خواجہ جیسے فصیح البیان اور قادر الکلام نقاد وہاں اپنا خامہ بگوش کے نام سے ایک بہترین کالم لکھتے تھے کہ جو پاکستان ہی نہیں بھارت میں بھی اپنی دھوم مچا رہا تھا۔ تو محمد صلاح الدین ایک بہادر انسان تھے، لیکن وہ صحافت میں ایک لائن لیتے تھے اور پھر اس لائن پر وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر قائم رہتے تھے۔ وہ بھی ان صحافیوں میں شامل تھے پاکستان کی تاریخ کے کہ جن کا موت اور گولی جن کا تعاقب کرتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ ان لوگوں میں تھے جو موت اور گولی کا از خود تعاقب کرتے ہیں اپنا قلم اٹھائے۔ سو ان کی ایک بڑی واضح لائن لے چکے تھے وہ، اور ان کے گھر پر حملے ہوتے تھے، انہیں کراچی چھوڑنے کا کہا جا رہا تھا، مشورے دیے جاتے تھے، لیکن وہ بہرحال ان تمام حالات کا مردانہ بار مقابلہ کر رہے تھے۔ بہت دبنگ آدمی تھے، بہت بہادر انسان تھے۔ جب وہ قتل ہوئے کراچی میں تو اس کے کچھ عرصہ بعد پھر ان کا 40واں ہوا تو جنرل حمید گل وہاں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو تھے، تو انہوں نے ایک جملہ بہت معنی خیز کہا۔ حالانکہ ابھی گوادر کے یا سی پیک کے یا چین اور امریکہ کی کشمکش بھی پوری طرح چل نہیں رہی تھی، اور یہ ان کے خد و خال بھی پوری طرح واضح نہیں ہو رہے تھے، تو جنرل حمید گل نے وہاں حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
محمد صلاح الدین کی تمام خوبیاں، صفات، بہادری اور جرأت کی بات کرنے کے بعد کہا کہ محمد صلاح الدین کی جو یادگار ہے وہ گوادر میں بنائی جانی چاہیے۔ یہ بہت معنی خیز جملہ تھا اور یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ پاکستان کا یہ بہادر اور دلیر صحافی عالمی کراس فائر میں آ گیا۔ گوادر ابھی سی پیک کا نقشہ نہیں تھا، اس کا نام سامنے نہیں آیا تھا، ابھی صرف یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں کہ گوادر میں پاکستان کراچی کے علاوہ ایک بندرگاہ تعمیر کر رہا ہے، یعنی زیادہ تر یہی بات، اتنی ہی بات سامنے آ رہی تھی۔ تو حمید گل کے اس جملے میں بہت کچھ پنہاں تھا اور اس میں محمد صلاح الدین کی موت کی محرکات اور اسباب کو بھی سمویا گیا تھا۔ محمد صلاح الدین ایک الگ انداز سے کراس فائر کا شکار ہوئے، سلیم شہزاد کسی دوسری طرح کراس فائر کا شکار ہوئے، اور یوں لگتا ہے کہ ارشد شریف ایک اور ہی انداز کا یا محمد صلاح الدین سٹائل میں اس عالمی کراس فائر میں کی زد میں آئے، کیونکہ وہ بہت جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ تحقیقاتی رپورٹیں نکال رہے تھے، اور یہ جو پاکستان کا سنیریو ہے ایک بدترین قسم کی کشمکش کا اور اثر رسوخ کی ایک لڑائی کا، چونکہ یہ مرکز بن چکا ہے ایک ایٹمی طاقت کے طور پہ، ایک بہت بڑی آبادی اور بہت بڑے جغرافیے کا حامل ملک ہونے کی وجہ سے، تو اس میں وہ اپنی تحریروں سے، اپنی گفتگو سے بہت سے تانے بانے کو توڑ رہے تھے، بہت سی کے منصوبوں کو ایکسپوز کر رہے تھے، بہت سی باتوں کو نمایاں کر رہے تھے، دنیا کے سامنے تشت ازبام کر رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے ان کا جو انجام تھا وہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، اور ان کی گفتگوؤں سے، ان کے حرکات و سکنات سے یوں لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس کو بھانپ چکے تھے، اس ساری صورتحال کو۔ اس پر فقط یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا رحمت کنندی عاشقان پاک تین اترا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔